بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. صلی اللہ تعالی علیہ صلى وسلم۔ الله تعالى عليه وسلم. پیچھے بیان کیا گیا تھا کہ ضمیریں تین ہیں، پھر ان میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہوں گی، اس کے متصل اور منفصل کی طرف نظر کرتے ہوئے فَضْرِبِ الْاثْنَيْنِ فِي الثَّلَاثَةِ، تو دو کو تین میں ضرب دے دو، حَتَّى يَصِيرَ سِتَّةٌ، یہاں تک کہ 6 ہو جائیں گی۔ ثُمَّ اخْرِجِ الْمَجْرُورَ الْمُنْفَصِلَ، پھر مجرور منفصل کو نکال دو 6 میں سے، حَتَّى لَا يَلْزِمَ تقدیم المجرور علی الجار، اس لیے نکال دو تاکہ مجرور کی جار پر تقدیم لازم نہ آئے۔ فلا یقال مررت زید با بل یقال مررت بزید، تو لہذا زید با نہیں بے نہیں کہا جاتا ہے، مررت بزید با نہیں بے نہیں کہا جاتا بلکہ مررت بزید کہا جاتا ہے۔ فبقی لکا خمسۃ، تو نکالنے کے بعد 6 میں سے تمہارے لیے کتنی بچی؟ 5 بچی۔ مرفوع متصل، مرفوع منفصل، منصوب متصل، منصوب منفصل اور مجرور متصل۔ ثم انظر الی المرفوع المتصل، پھر مرفوع متصل کی طرف نظر کریں، پھر مرفوع متصل کی طرف دیکھیں۔ وَهُوَ يَحْتَمِلُ 18 نوعاً فِي الْعَقْلِ، اور وہ جو ہے عقلاً جو ہے 18 قسموں کا احتمال رکھتی ہے۔ کتنے؟ یعنی گویا کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ احتمال رکھتی ہے کہ اس کے عقلاً 18 سیغے آنا چاہیے۔ کتنے؟ 18 ضمیر آنے چاہیے، جس طرح 18 سیغے ہوتے ایسی 18 ضمیریں بھی ہوتی، کیونکہ 18 سیغوں کے بارے میں پیچھے بیان کیا کہ ان میں سے چونکہ قدر مشترک ہونے کی وجہ سے ان میں سے بعض کو حذف کر دیا گیا، جیسے کہ متکلم کے سیغے جو 6 کے قائم مقام ہوتے، یعنی 6 غائب کے لیے آتے، 6 حاضر کے لیے آتے اور 6 متکلم کے لیے، لیکن ان میں سے بعض کے مشترک ہونے کی وجہ سے کچھ کو کم کر کے 14 بنا دیے گئے، صحیح ہے نہیں؟ پھر کہا کہ کچھ اور مشترک تھے تو اس میں سے کم کر کے 12 بنا دیے گئے، تو فرمایا ثم انظر الی المرفوع متصل، پھر مرفوع متصل کی طرف نظر کریں۔ وَهُوَ يَحْتَمِلُ 18 نوعاً فِي الْعَقْلِ، اور یہ عقلاً جو ہے 18 قسموں کا احتمال رکھتی ہے۔ 6 فی الغیبۃ، 6 جو ہیں غائب میں، و6 فی المخاطبۃ، اور 6 مخاطب میں، و6 فی الحکایۃ، اور 6 ضمیر کس میں؟ متکلم میں۔ وَاكْتَفَى بِخَمْسَةٍ فِي الْغَيْبَةِ بِاشْتِرَاكِ التَّثْنِيَةِ، لیکن غائب میں جو ہے 6 میں سے 5 میں اکتفا کیا گیا۔ وَاكْتَفَى بِخَمْسَةٍ فِي الْغَيْبَةِ، اور غائب میں جو ہے 6 میں سے 6 صورتوں میں سے 5 پر اکتفا کیا گیا، بِاشْتِرَاكِ التَّثْنِيَةِ، تثنیہ کے مشترک ہونے کی وجہ سے۔ کیا ہے؟ ہوا ہما، اور ہم ہوا، پھر ہیا، پھر ہما، تو تثنیہ ہما دونوں میں مشترک تھا، تو اس کے 6 صیغوں میں سے کتنے ہو گئے؟ 5 ہو گئے۔ تو ان کے مشترک تثنیہ کے مشترک ہونے کی وجہ سے، کیونکہ ضربتما جیسے ہے ضربتما، تو اب یہاں پر حالانکہ کہنا چاہیے تھا، انہوں نے کہا کہ یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ضربا، تثنیہ مذکر تو اکثر و بیشتر فعالہ کے وزن پر آتا ہے، اور تثنیہ مؤنث تو فعالتہ کے وزن پر آتا ہے، تو یہ فعالتہ کے وزن پر، تو اشتراک کہاں سے ہوا ان میں؟ وہاں فعالتہ ہوا، یہاں فعالہ ہوا، ضربا۔ تو کہہ رہے ہیں یہاں پر جواب یہ دیا گیا کہ مراد مشتراک سے یہاں پر اشتراک اصل ضمیر میں ہے، اور اصل ضمیر مذکر و مؤنث میں دونوں میں الف ہے، وہاں پر فعالہ ہو رہا ہے، یہاں فعالتہ ہو رہا ہے، تو فعالتہ اگرچہ برابر نہیں ہو رہا ہے، تو کہہ رہے ہیں اشتراک ہم کس میں دیکھ رہے ہیں؟ ضمیر میں، اور ضمیر دونوں میں کیا ہے؟ الف ہے، تو ضمیر دونوں اس طرح سے مشترک ہو جائیں گے۔ پھر یہ کہا کہ بھائی الف تو تثنیہ مؤنث میں نہیں ہے مگر تا کے ساتھ، اور مذکر میں بغیر تا کے، تو بھی تو دونوں جدا ہو گئے، آپ کیسے کہہ رہے ہیں دونوں میں اشتراک ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں حاصل کلام یہ ہے کہ ہمارا کلام ضمیروں کے بارے میں ہے، صیغوں کے افعال کے صیغوں کے بارے میں نہیں ہے،
اور ضمیر تثنیہ وہ الف جو مذکر کے اور مؤنث کے درمیان دونوں کے درمیان مشترک ہے. صحیح ہے. تو اور وہ ہما ہے اور ضمیر منفعل مشترک اور ہما جو ہے مشترک ہے لفظ میں مذکر اور مؤنث کے درمیان. تو اب ہو گیا کیا ہے یہ 6 میں سے صرف 5 پر اکتفا کیا گیا غائب تثنیہ کے مشترک ہونے کی وجہ سے لقلت استعمال یا ساتھ ہی ساتھ تثنیہ کے کم استعمال ہونے کی وجہ سے. پیچھے بیان کیا کہ تثنیہ کے استعمال کم ہونے کی وجہ سے. تو اس اور ضربتما کے تثنیہ کے استعمال کم ہوتا ہے. پیچھے بیان کیا تھا ضربتما کا استعمال کم ہوتا ہے تثنیہ کا اور ہما کا پھر ہما بھی تثنیہ ہے تو ضمیر نکل کے آئے اس لیے کیا ہے اس کا بھی استعمال کم ہوگا. وَقَذَا فِي الْمُخَاطَبِ وَالْمُخَاطَبَةِ اسی طرح مخاطب اور مخاطبہ میں یعنی 6 میں سے 5 پر اکتفا کیا گیا. مخاطب اور مخاطبہ یعنی حاضر کے جو 6 صیغے بنتے ان میں سے بھی صرف 6 میں سے صرف 5 پر اکتفا کیا گیا اور وہ ضربتما ہے. صحیح ہے نہیں. اچھا کیا ہے وہاں پر تثنیہ کے کیا ہے کم استعمال ہونے کی وجہ سے وہاں ضربا تو استعمال کم ہوتا ہے اس اعتبار سے وہاں دونوں کے لیے ہما کا استعمال کیا گیا. اسی طرح مخاطب اور مخاطبہ میں بھی صرف کیا ہے 5 میں اکتفا کیا گیا 6 میں سے 5 پر اکتفا کیا گیا حاضر کے صیغوں میں. حاضر کے صیغے دونوں کیا بنتے ضربتما ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما. تو ضربتما 2 جگہ برابر آ رہا تھا ان میں سے ایک کو ختم کر دیا 5 پر اکتفا کیا گیا. وَكَذَلِكَ فِي الْمُخَاطَبِ وَالْمُخَاطَبَةِ فِي تو اسی طرح مخاطب اور مخاطبہ میں بھی کیا ہو گیا اسی طرح پیچھے سے عطف ہے اس کا تعلق 5 پر اکتفا کیا گیا. وَفِي الْحِكَایَةِ بِلَفْظٍ اور حکایت نفس متکلم میں صرف 2 پر اکتفا کیا گیا 6 میں سے. کون سے ضربتو اور ضربنا میں. کیوں؟ لأن المتکلم یرا فی اکثر الاحوال کیونکہ متکلم اکثر و حالت میں دیکھا جاتا ہے. جب دیکھا جاتا ہے تو پتہ چل جائے گا کہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. او یعلم بالصوت انہ مذکر و مؤنث دیکھا جاتا ہے تو پتہ چل جائے گا کہ 1 ہے یا 2 ہے یا 3 ہے. یا جانا جاتا ہے آواز سے سمجھ لیا جاتا ہے تو سمجھ جائے گا کہ یہ مذکر مؤنث ہے. تو اس اعتبار سے کیا ہوئے اور پھر ایک صیغہ جو تھا واحد متکلم کا وہ 2 کی قائم مقام ہوتا ہے اور جو جمع متکلم کا تھا وہ 4 کے قائم مقام ہوتا ہے. تو اس لیے کہا گیا متکلم یرا فی اکثر الاحوال کیونکہ متکلم اکثر حالات میں دیکھا جاتا ہے. اور یعلم بالصوت یا آواز سے جان لیا جاتا ہے انہ مذکر و مؤنث کہ وہ مذکر ہے. فبقی لک 12 نون تو نکالنے کے بعد اب آپ کے لیے کتنے بچے 12 بچے. نکالنے کے بعد کتنے بچے 12 سمجھا نہیں 5 5 10 اور 2 12. فبقی لک 12 نون تو نکالنے کے بعد آپ کے لیے 12 بچے. فإذا سارا قسم واحد من تلك الاقسام الخمسة 12 نون تو فائدہ سارا ان 5 قسموں میں سے ہر ایک قسم ہو جائے گی. من تلک الاقسام الخمسہ ان 5 قسم یعنی ضمیر کی جو 5 قسموں میں سے ہر ایک قسم ہو جائیں گی کتنی 12 نون. ہر ایک قسم کی کتنی ہو جائیں گی 12 قسمیں. تو ان 5 قسموں میں سے ہر ایک کی 12 قسمیں ہو جائیں گی. فیصیر کل واحد منہما مثل ذالک تو ان اقسام میں سے ہر ایک کیا ہو جائیں گی اسی طرح ہو جائیں گی. کیا یعنی مرفوع کے بتا دیا آپ کے بارے میں. اب مرفوع کے علاوہ جتنی بھی ہیں منفصل ہیں کیا اب ان مرفوع کے علاوہ جتنی ہوں وہ سیم بھی ایسی بن جائیں گی. فیصیر کل واحد منہما تو ان اقسام میں سے مرفوع کے علاوہ بھی اسی طرح ہو جائیں گی. کون سی اب وہ مرفوع منفصل ہو جائیں منصوب متصل منصوب منفصل اور مجرور متصل تو وہ بھی کتنی بنیں گی 12. تو ان اقسام میں سے ہر ایک آپ کے لیے 12 قسموں میں سے تو مرفوع کے علاوہ بھی اسی طرح ہو جائیں گی. فیحصل لک بضرب الخمسۃ فی 12 60 نون تو آپ کے لیے اب 5 کو ضرب دینے سے فی 12 قسموں میں 5 کو 12 میں آپ کے لیے ضرب دینے سے حاصل ہو جائیں گی 60 نون کتنی 60 قسمیں 60 ضمیر ہے. 12 للمرفوع متصل 12 کتنی ہیں 12 مرفوع متصل کی ہیں. 12 کس کی ہیں للمرفوع 12 مرفوع متصل کی جیسے ضربا الی ضربنا
و12 للمرفوع المنفصل، اور 12 کس کی ہیں؟ مرفوع منفصل کی، اور وہ ہوا ضربہ الی نحن ضربہ، یعنی وہ ضربہ سے ضربنا. چلیں رہنے دیں.